اللہ منظور فرما، الہی آمین قبلہ سکلین شاہ صاحب کے درجات بلند فرما، ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ الہی آمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج۔ اجازت ہے ذکر شروع کریں۔ اللہ کی پوری کائنات میں جو اپنے علم کے سائے میں ظاہر کو کربلا تک پہنچائے اسے عباس کہتے ہیں۔ تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بار بار، تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بار بار، شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی، جب تک رہے گا خدا رہے گی حسینیت، کتنی دراز عمر زہرا کے لال۔ بسم اللہ۔ ہر شخص ہی روتا ہوا آیا ہے جہاں میں، ہر شخص ہی روتا ہوا آیا ہے جہاں میں، ہر شخص ہی روتا ہوا آیا ہے جہاں میں، توحید نے گریے کو ہی معیار بنایا، تم اپنی خباثت سے بنے دشمن نے شبیر، خالق نے تو سب کو ہی عزادار بنایا۔ ایک اور شعر ہے، تم اپنی ذات کی بخشش بھی نہیں کر سکتے، تم اپنی ذات کی بخشش بھی کر نہیں سکتے، علی جہاں کے گناہ بھی معاف کرتا ہے، اور تیری ماں کی گزری ہے بت پرستی میں، علی کی اماں کا کعبہ طواف کرتا ہے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتوسکین بولایت امیر المؤمنین، اللہم ایک نعبد و ایک نستعین، الصلاة والسلام بتیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اولاد طیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ، ام الکتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام الائمہ، ام المعصومین، ام العلوم، ام الہدا، ام الحسین، ام المصائب، آیت اللہ العظمیٰ، زوجات آیت اللہ المعصومۃ الکبریٰ، سیدہ فاطمۃ الزہراء، صلوات صلی علی محمد و آل محمد، ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر صدرہم ولایتہم وفضائلہم۔ بے اما شمار۔ بعد، قال سبحانہ تعالیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، بواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جیسے خالی کا نام بلند ہے، نعرہ حیدری، بواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے ذکر شروع۔ ممبر کوفہ تھا، علی تشریف فرماتے، جیسے ہی علی بیٹھے اللہ کی تمام صفات وجہ اللہ کے چہرے سے ظاہر ہونے لگی۔ بندہ آگے پاس کہتا ہے، یا علی انت افضل قوم ابراہیم، یا علی آپ افضل ہیں یا ابراہیم؟ مولا علی نے فرمایا، بتا ابراہیم کا موضع کیا تھا؟ صحابی کہتا ہے، یا علی ابراہیم کا موضع یہ تھا کہ وہ آگ میں گیا، اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اس کی وجہ سے آگ ٹھنڈی ہو گئی، یہ ابراہیم کا موضع تھا۔ بس یہ ابراہیم کا موضع تھا؟ جی یا علی۔ یا علی آپ کے پاس بھی کوئی ایسا موضع ہے؟ اب مولا علی نے سینہ توحید پہ ہاتھ مار کہا، میں تو میں، جس کے دل میں میری سچی ولایت ہوگی وہ جنت میں چلتا ہوا جہنم کے کنارے پہنچ کر جہنمیوں کا تماشا دیکھے گا، جہنم چیخ کے کہے گی، جز یا مومن قد اطفأ نور کو لہبی، اے علی والے گزر، تیرے نور سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ یا علی، جز یا مومن قد اطفأ نور کو لہبی، اے مومن گزر، تیرے نور سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اب میں جملہ کہنے پہ مجبور ہو گیا، تفسیر صافی سے لے کر ابو حمزہ سمالی تک ہر تفسیر اہل بیت پکار کے کہتے ہیں جو مومن کے دل میں نور ہے، بس علی کی ولایت۔ اپنی زبان سے نہیں، کسی شیعہ عالم کی زبان سے نہیں، اہل سنت کی کتاب سے حدیث پڑھنے لگا ہوں، جو سوچنے علی کو وہاں آنا چاہیے تھا وہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اپنی زبان نہیں، کسی شیعہ عالم زانی، اہل سنت کے امام شافی، بندہ کے پاس شافی کے یہ شیعہ ہر وقت علی علی کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر نماز پڑھیں تو پھر بھی علی، روزہ رکھے تو پھر بھی علی، کسی میدان میں چلا جائے تو پھر بھی حیدر، یہ جو علی علی کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ شافی کہتا ہے تجھے کیا پتا، میں تجھے بتاؤں علی ہے کیا؟ شافی کہتا ہے، یا اہل بیت رسول اللہ علیکم من القرآن انزلہ کفاکم انکم عظیم القدر من یصل علیکم لا صلاۃ لہ۔ اب شافی کہتا ہے میں اس اہل بیت رسول کی فضیلت میں کیا کہوں جن کی ولایت کو اللہ نے قرآن میں واجب کر دیا۔ واہ واہ، بسم اللہ۔
میں نے بھائی جان نگین ممبر سے لے کر آخری ماتم تک دیکھنا کہ یہ علی سنتا کون ہے اور سوچتا کون ہے. جیسے ہی شافی نے یہ بات کی کہ اللہ نے علی کی ولایت قرآن میں واجب کر دی, اب اس سے اگلی بات مجھ پہ فتویٰ نہیں, شافی فتویٰ لگاؤ. شافی کہتا ہے من یصل علیکم لا صلاۃ لہ, جو بھی نماز میں اہل بیت کا ذکر نہیں کرتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. بسم اللہ. یا علی یا علی. کل ایمان نعرے حیدری. میں نے ایک آیت پڑھی ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. وضاحت کروں. بسم اللہ. دین کسی ملا کی سوچ کا نام نہیں بلکہ 14 کے کردار کا نام ہے. واہ واہ. بسم اللہ. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مذہب کیا ہے, وہ دین کے ساتھ کتنا مخلص ہے. آواز اپنے حلقوں سے آئے, آواز بیگانے حلقوں سے آئے, ہم اس آواز کو برداشت نہیں کرتے جو علی کے خلاف اٹھے. ابلیس کا قصور کیا تھا؟ ابلیس کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی محبت میں اللہ کی بات کا انکار کر رہا تھا. دعویٰ کہ اللہ کی محبت کا کر رہا تھا, انکار بھی اللہ کے عمر کا کر رہا تھا. کہہ رہا تھا میں تجھے مانوں گا لیکن تیرے بنائی کو نہیں مانوں گا. اس کا مطلب جو اسے مانے اس کے بنائی کا نہ مانے, وہ کل بھی لانتی تھا, وہ آج بھی لانتی ہے. بسم اللہ. اور کوئی قصور نہیں تھا. اس نے اللہ کے سجدے میں کسی سے رائے نہیں لی تھی, اس نے خدا کی کسی بات کا انکار نہیں کیا تھا, اس نے اللہ کی بنائی حجت کا, اللہ کے بنائے و نمائندگی کا انکار کر دیا. کہہ رہا میں تجھے سجدہ کروں گا, اس سے سجدہ نہیں کروں گا. آج بھی بندے توحید کی آڑ میں اللہ کے امر کا انکار کر رہے ہیں. ابلیس نے ایک امر کا انکار کیا تھا, وہ شیطان بن گیا. جو پورے اولے امر کا انکار کرے وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے, وہ مولوی کیسے رہ سکتا ہے, اس کا ایمان کامل کیسے رہ سکتا ہے. جیسے بندوں نے توحید کی آڑ میں اللہ کے امر کا انکار کیا تھا, آج ویسی نبی کی محبت کی آڑ میں نبی کے امر کا انکار کر رہے ہیں. بندے کہتے ہیں ہم نبی کو علیہ السلام نہیں کہتے, نبی کے علاوہ کسی کو علیہ السلام کہہ نہیں سکتے, تو محمد کو علیہ السلام کہتے ہو, انہیں کیوں نہیں کہتے جن کے دروازے میں خود محمد سلام کرتا. واہ واہ. بسم اللہ. کیا کہنے. یا تم اپنی کتابوں سے روایات مٹا دو کہ جب بھی زہرا کے دروازے پہ آتے تھے بغیر اجازت کے اندر نہیں جاتے تھے. ہر نماز کے بعد مصطفیٰ پہ سلام بھیجنے والوں, پہلے دیکھو تو صحیح مصطفیٰ کس سے سلام